بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث نقل کی۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج محترمات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرمہ بنت ملان کے جہاں تشریف لے گئے اور ان کے جہاں تکیہ لگا کر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی مثال دنیا یا آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی ہی وجہ بتائی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لشکر میں شریک ہوگی اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے ام حرمہ نے عبید بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور بنت قرظہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھر جب واپس ہوئیں اور اپنی سواری پر چڑھیں تو ان سے ان کی گردن توڑ ڈالی۔ وہ اس سواری سے گر گئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرمہ بنت ملعون کے جہاں تشریف لے گئے اور ان کے جہاں تکیہ لگا کر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی مثال دنیا یا آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی یہی وجہ بتائی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لشکر میں شریک ہوگی اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے ام حرمہ نے بھی عبید بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور بنت قرظہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھر جب واپس ہوئے اور اپنی سواری پر چڑھے تو اس نے ان کی گردن توڑ ڈالی۔ وہ سواری سے گر گئیں اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان چاروں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا
انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ عنہما انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ جی اپنے آزار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کے مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لے جا رہی تھیں، اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزیں کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھی، پھر واپس آتی تھیں اور مشکیزوں کو بل کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی تھی۔ میں ان کے پاؤں کی پاجہیں دیکھ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینے کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کی۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا، یا امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجیے جو آپ کے گھر میں ہے۔ ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما سے تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلجیت اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ ام سلجیتہ رضی اللہ عنہا ان ساری خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ احد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھی۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث میں لفظ تزفر کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔